مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ علامت صرف خالص مومن کی ہے۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ آپ نے فرمایا، محبت کے بغیر ہر موسیقی صرف شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں، انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں اور اپنی مشکلوں پر خاموش رہتے ہیں۔ صبر ہر کشادگی اور برکت کی کنجی ہے، تو پھر تو جلدی میں کیوں پڑا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ چلو روح سے تیز پرواز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو خاک یعنی مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کتنا اچھا لگے اگر سخت مشکل میں دیکھ کر بھی لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھا، بس اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگیں کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہے۔ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا بھی عجیب چیز ہے، اسی پر تنگ پڑتی ہے جو اس کی دھن میں لگتا ہے۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ اللہ کی راہ میں پیسے لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں
تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ ہجوم لاکھ سہی زندگی کے میلے میں، میرے وجود میں ایک آدمی اکیلا ہے۔ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، غصہ شیطان پر نکال دیں، ہر وہ کام کریں جو اس کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں یاد رکھنا، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت حقیر ہے۔ دل میں اللہ کی رضا کا شوق اور زبان پر اللہ کے ذکر کی عادت، دو ایسے کام ہیں جو کچھ کہے بغیر ہی مقابل پر واضح رعب ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو کہ جس کی کشتی سمندر کی تیز اور اونچی لہروں میں پھنس گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو۔ جس طرح بیماری کی شدت میں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی، اسی طرح گناہوں نے ہمیں اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق بے وقوفوں کی تفریح اور جاہلوں کا ہنر ہے۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جاؤ، لیکن کبھی جھک کر محبت یا عزت مت مانگنا۔ خود کو ہر ایک سے اعلیٰ اور افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا ہی تکبر ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ راہ کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، اور دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں: بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا اور بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیشہ ملے گا۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ ساری لذت راستے کی ہے، منزل کی نہیں۔ قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ اے انسان، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو
اپنی طاقت نہ سمجھ۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو سیکھا ہوا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ آپ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بدزبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کرنے سے بچاؤ جو باقی رہنے والے نہیں، کیونکہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کی کوئی بات چھپ کر سنی جس کو وہ اس سے چھپانا چاہتے تھے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص زندگی میں زینت اور آرائش زیادہ کرتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ جب زندگی ہنسائے تو سمجھ لو کہ اچھے اعمال کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تو سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے کا وقت ہے۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ کسی کے راز تلاش نہ کر، اگر نظر آ جائیں تو فاش نہ کر۔ خوش کلامی ایک ایسا پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ برائی سے دور اور نیکی کے پاس صرف نماز ہی لے کر جا سکتی ہے۔ جس نور کی تمہیں تلاش ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آسان کام کسی کا دل دکھا کر معافی مانگ لینا، اور مشکل کام اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا۔ اللہ نے انسان کے لیے زبان ایک اور کان دو بنائے ہیں تاکہ بولے کم اور سنے زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ کچھ ضرور ملے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر مرض کے لیے دوا ہے
اور پرہیز دوا سے بڑھ کر ہے۔ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا، بے باک اور بے حیا نہیں ہوا کرتا۔ بے شک اللہ تعالی بے حیا شخص کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، اہل جنت کے بدن پر بال نہ ہوں گے اور بغیر داڑھی کے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا معلوم ہوگا، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے۔ بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو اور فکر کرو جن کو معمولی اور حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر بھی باز پرس ہونے والی ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم تو بس چند دنوں کا مجموعہ ہو، جب تمہاری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا تمہارے وجود کا ایک حصہ جھڑ جاتا ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کو خریدنا بے وقوف لوگوں کی تجارت ہے۔ علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ مگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آپ نے فرمایا، یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو۔ دنیاوی خواہشیں اور دین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خواہش کے ساتھ دین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ حسد صرف تمہاری نیکیوں کو نہیں، تمہاری ذہانت اور تمہاری صلاحیت کو بھی کھا جاتا ہے۔ ہم صرف تعلیم خرید سکتے ہیں، لیکن عقل اور ذہانت خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں، امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقیروں میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھ جاؤ گے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔
اشفاق احمد فرماتے ہیں، بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سکتے کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ اس زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سے سب کے لیے بھلائی ہی نکلتی ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، وہ سر سے پاؤں تک غلبہ شوق میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے وصل محبوب کی پیاس اتنا مزہ دیتی ہے کہ جتنا جاڑے میں آگ کی تپش۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت، جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تمہارا چال چلن اس بات سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تم کس چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہو۔ نہ سننا چاہے تو دنیا میں کوئی آواز نہیں، سننا چاہے تو ہر چیز بول رہی ہے، ساری بات احساس کی ہے۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت کرنے والے آخر کار کہیں اور نہیں ملتے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں ہوتے ہیں۔ محبت کی سب سے معتبر علامت یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ قرب جھگڑتا نہیں ہے، دوری جھگڑتی ہے، قرب تو خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ ایسی بات چھوڑ دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، یا ایسی بات اختیار کر لو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اس نام پر کوئی عبادت چھوڑ دو یا اختیار کر لو تو آپ اللہ کو منظور ہو جاؤ گے۔ خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اندر سے صحرا میں بھٹک رہا ہو تو شہروں کا ہجوم بھی اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتا۔ وقت یہ فیصلہ کرے گا کون آپ کو ملے گا، دل یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کے لیے دھڑکنا چاہے گا، اور آپ کا رویہ اور سلوک یہ فیصلہ کرے گا کہ کون آپ کی زندگی میں رہے گا۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، اللہ کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ انسان زیادہ پریشان اس وجہ سے بھی رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو چھوڑ کر دنیا والوں کو خوش رکھنے میں لگ جاتا ہے۔
آگ چراغ کی بتی کو اس طرح نہیں جلاتی جس طرح عداوت اور دشمنی دل کے اندر کی چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ کہا ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن، ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیرے کی۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی نظر آتی ہے۔ یقین وہ پرندہ ہے جو اس وقت روشنی دیکھ لیتا ہے جب تاریکی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ لوگ فطرتاً اس شخص کے غلام ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے۔ میرے خدا مجھے لاکھوں میں چھانٹ کر دے دے، وہ چند لوگ جو کانٹوں پر ساتھ چلتے ہو۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت کی سمجھائی بات یقینی ہوتی ہے اور ساری زندگی کے لیے سمجھ آ جاتی ہے۔ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے، تیسرا دن ہے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ رشتوں میں اکتائے ہوئے لہجے انسان کے وجود کو لا وجود کر دیتے ہیں۔ ہر دوسرا شخص فتووں کی زد میں ہے، پتہ نہیں علم بڑھ رہا ہے یا جہالت۔ تنہائیوں میں گناہ سے بچو، جو وہاں گواہ ہے وہی انصاف کرنے والا ہے۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رشتوں سے مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ برداشت کیا جائے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب اللہ سے پیار ہو جاتا ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو تو آدھا سفر مکمل ہو گیا۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کمی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور اس کے اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ حقیقت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمیں بازاروں میں جانے کا وقت مل جاتا ہے، تفریح کے لیے وقت مل جاتا ہے، دوستوں سے بات کرنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا کوئی وقت میسر نہیں آتا۔ تکبر کبھی علم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جس علم میں عاجزی اور انکساری نہیں، وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ آپ لوگوں کو غیبت میں نہیں، دعاؤں میں یاد رکھا کرو۔ کتنے اپنے ہیں جو غیروں سے زیادہ غیر ہیں، اور کتنے غیر ہیں جو اپنوں سے زیادہ اپنے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے گناہ کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔